یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، کیونکہ آپ سینئر سیاستدان ہیں، خان صاحب آج بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کہتے ہیں کہ وہ آج بھی سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ مذاکرات ہوں. آپ ان کے اس بیان کو کیسے سمجھتے ہیں اور آپ ان کو اس حوالے سے کیا مشورہ دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اصل سیاستدان کا بیان ہے. یہ سیاستدان ہیں کون؟ دیکھیں نا، یہی سیاستدان ہے. شہباز شریف وہ کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلاتے. عمران خان کی بہنوں کا سناولا کہتے ہیں جی ملاقات ہوگی، اس کو وہ پکڑ کے کہتے ہیں تم کون ہو؟ جب یہ بات سامنے آ جائے کہ چھوٹی سی بات بھی، فیصلہ بھی یہ سیاستدان نہیں کر سکتے، وہ سیاستدان نہیں ہیں. وہ صرف اور صرف وقتی دم ٹپاؤ ایک قسم کی وہ اسٹپنی ہے جو کسی نے لگا لی. جب پیچھے کا اگر عمران خان ان سے بات کرے گا تو میں تو اس کو قبول بھی نہیں کروں گا ایز اے پاکستانی. اس کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. انہی کے پاس اختیارات ہیں، پاور ہے، اور جب آپ نے پاور لینی ہو تو پھر مذاکرات کرنے ضروری ہیں، ہونے چاہیے. آپ جانتے ہیں میں نے جو چیز جمہوریت کے خلاف آئی ہے وہ کوئی پارٹی کر رہی ہو، عمران خان کر رہا ہو، میں فاصلہ بڑھا لیتا ہوں. لیکن جب وہ جنگ کے لیے پورے پاکستان میں بندہ ہی کوئی نہ رہ جائے، میں اس سے پہلے پوچھوں کہ فلاں جگہ پہ آپ نے خرچ کر دیے تھے، فلاں گھڑی آپ نے بیچ ڈالی تھی، عدت میں نکاح نہیں کہ آپ نے نہیں کیا تھا، آپ نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کیا یار یہ مقدمے ہیں؟ تو اس لیے اس ملک کی جو اصل جنگ ہے وہ اسی پہ وہ اس کا سٹینڈ ہے عمران خان کا. میں ساتھ ہوں. یہ ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا کیسے آنا ہوا اڈیالہ جیل؟ دیکھیں، میں آیا ہوں اظہار یکجہتی کے لیے، اور جہاں آپ نے ایک بات اور کر دی شاہ محمود صاحب کی. میں نے شاہ محمود صاحب کی بیٹی اور میرے بھتیجا مل کے الیکشن لڑے ہیں تحریک انصاف کا، اور جو شاہ محمود قریشی ہے اس نے تاریخ لکھی ہے. ان کے خاندان میں کوئی جیلوں میں نہیں گیا، لیکن اس نے جس بہادر طریقے سے وہ حالات کا سامنا کر رہا ہے. خاندان پورا مشکلات میں ہے، لیکن جو شاہ محمود ہے اس کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکا. وہ تو الگ بات ہے. میری کوئی ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں سے بھی ہوتی ہے. عمران خان سے جو ہے میرا اس وقت بھی میرا صرف ایک بات تھی کہ جتنا آپ کے قریب جائیں گے یہ آپ کے لیے نہیں سارا اقتدار لے رہے، یہ آپ کا نام استعمال کر کے پھر اقتدار خود لے لیں گے، آپ کو یہ جیل میں ڈال دیں گے اور پوچھنے بھی نہیں آئیں گے. تو انہوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا تو میں الگ آ کے بیٹھ گیا گھر. اس میں دیکھیں، یہ ایک چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ بغیر کوئی ملک چل بھی نہیں سکتا، لیکن وہ اگر تمام اختیارات پہ خود قابض ہو جائیں، آئین سے بھی بڑے ہو جائیں، تو اس فکون کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پھر ہر پاکستانی کو ان کے خلاف یہ جنگ لڑنی ہوگی کہ آئین تو ہمارا ہے، آئین تو ہم نے تو میرا حق دیا ہوا ہے، وہ بھی چھین کے لے جا رہے ہو. وہ جتنے آتے ہیں وہ پھاڑ دیتے ہیں آئین کو، کہتے ہیں اس کی یہ حیثیت ہے ہمارے سامنے. تو میری جنگ آج کی نہیں ہے. میں عمران خان کے سامنے آیا ہوں. میں 1964 میں جب بہادر ملت نکلی تھی الیکشن کے لیے، میں 6ٹھی جماعت میں تھا اور جیل میں بیٹھا تھا 1964 میں، اور پھر وہ رستہ میں نے ساری زندگی نہیں بدلا. اس لیے آج میں سمجھتا ہوں عمران خان جو ہے اس کو تنہا کھڑا ہے، اس نے جنگ لڑی ہے. باقی پارٹی اس کی جو بھی ہے اس میں بھی باتیں ہوتی رہیں گی، اس کی بہنیں ہیں، باقی ہیں، لیکن وہ آدمی کھڑا ہے تو یہ ساری قوم کھڑی ہے. اور جو اگر وہ بیٹھ گیا تو پھر پاکستان کا پوری طریقے سے
ایک قسم کا جو چلتا ہوا ویل ہے وہ جیم ہو جائے گا۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، کیونکہ آپ سینئر سیاستدان ہیں، خان صاحب آج بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کہتے ہیں کہ وہ آج بھی سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ مذاکرات ہوں۔ آپ ان کے اس بیان کو کیسے سمجھتے ہیں اور آپ ان کو اس حوالے سے کیا مشورہ دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اصل سیاستدان کا بیان ہے۔ یہ سیاستدان ہیں کون؟ دیکھیں نا، یہی سیاستدان ہے شہباز شریف، وہ کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلاتے۔ عمران خان کی بہنوں کا سناولا کہتے ہیں جی ملاقات ہوگی، اس کو وہ پکڑ کے کہتے ہیں تم کون ہو؟ جب یہ بات سامنے آ جائے کہ چھوٹی سی بات بھی فیصلہ بھی یہ سیاستدان نہیں کر سکتے، وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف وقتی دم ٹپاؤ ایک قسم کی وہ اسٹپنی ہے جو کسی نے لگا لی۔ جب پیچھے کر اگر عمران خان ان سے بات کرے گا تو میں تو اس کو قبول بھی نہیں کروں گا ایز اے پاکستانی۔ اس کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، انہی کے پاس اختیارات ہیں، پاور ہے، اور جب آپ نے پاور لینی ہو تو پھر مذاکرات کرنے ضروری ہیں، ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میں نے جو چیز جمہوریت کے خلاف آئی ہے وہ کوئی پارٹی کر رہی ہو، عمران خان کر رہا ہو، میں فاصلہ بڑھا لیتا ہوں، لیکن جب وہ جنگ کے لیے پورے پاکستان میں بندہ ہی کوئی نہ رہ جائے، میں اس سے پہلے پوچھوں کہ فلاں جگہ پہ آپ نے خرچ کر دیے تھے، فلاں گھڑی آپ نے بیچ ڈالی تھی، عدت میں نکاح نہیں کہ آپ نے نہیں کیا تھا، آپ نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیا یار یہ مقدمے ہیں؟ تو اس لیے اس ملک کی جو اصل جنگ ہے وہ اسی پہ وہ اس کا سٹینڈ ہے عمران خان کا، میں ساتھ ہوں۔ بڑے تکڑے ہو گئے ہیں، ہم نے انڈیا کو بھگا دیا ہے، اس لیے چوں مت کرو، بیٹھ جاؤ ہمارے سامنے گیدڑ کی طرح بیٹھ جاؤ۔ یہ نہیں ہوتا طریقہ کار۔ دیکھیں جو جب تک انہوں نے اپنا کام کیا اس کو آج ہم سراہ رہے ہیں، لیکن جب وہ اس سے ہٹ کے آئین کے اوپر بیٹھیں گے تو ہم آئین کے اوپر اگر بیٹھیں گے تو ہم آئین کو گندا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ایک جانب مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ اگر یہ چیزیں سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے حل کریں، کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے ان چیزوں کا حل ممکن ہے؟ بھائی کون سے سیاستدان؟ میں تو پوچھ رہا ہوں نا، شہباز شریف آپ جانتے ہیں ان کو؟ جی میں جانتا ہوں، میں ان کے گھر کا بندہ ہوں۔ جو ان کی پاور ہے، جو ان کی سکت ہے اپنے اندر، صرف نیب کے کیسز ختم کرانا تھا، وہ ہو گئے۔ اب ان کو یہ ملی ہوئی ہے ایک طریقے سے، وہ کہتے ہیں اتر میں وہ سیر سپاٹے بھی کر رہے ہیں اس ملک میں، اس ملک میں وہ بلا رہا ہے، یہ بلا رہا ہے۔ ان کی سیاست نہیں ہے، سیاستدان رہے نہیں ہیں۔ زرداری صاحب کو دیکھ لیں، آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی بجٹ میں اگر پیپل پارٹی جا کے ویسے کہہ رہی ہے یہ بجٹ عوام دشمن ہے، اور دیکھ لینا شام کو ووٹ دیں گے، پاس کرائیں گے، تو کہاں کے سیاستدان؟ یہ تو ڈنگ ٹپاؤ لوگ ہیں۔ وہی جو اس نے کہا تھا خواجہ آصف نے کہ یہ کیا سسٹم ہے اس کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جب آئی تھی تو ملک دیوالیہ ہونے لگا تھا، یہ خبریں چل رہی تھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک استحکام ہے اور دیوالیہ ہونے سے کیا بچ گیا؟ میری بات سن لیں، انہوں نے مہنگائی کا جو حال ہے اس سے عمران کا کم مہنگائی تھی، کم مشکلات تھیں۔ انہوں نے تو آ کے پوچھے تو صحیح، کسان اپنے بچوں کو بازاروں میں بیچ رہے ہیں، ابھی اسی جگہ کے پہ کھڑے ہوئے جو بھیک مانگ رہے ہیں سرائکی علاقے کے لوگ ہیں، وہ ہر ایک کے ہاتھ میں انہوں نے بیگنگ بول دے دیا ہے، خود باہر مانگتے ہیں، قوم یہاں مانگتی ہے۔ یہ پالیسیاں ایک دو پالیسی کو لے کے کہہ دیں ہم نے یہ کر دیا، وہ نہیں ہے، اس کو آئین کے مطابق کریں گے،
آئین کی بالادستی کریں گے تو پھر ان کو سیاستدان بھی ہم سمجھنے لگ جائیں گے.